بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ آج پتہ ہے، آج قومی اسمبلی میں تمام جو نو منتخب ایم این ایز تھے انہوں نے ایک شور و شرابے کے ماحول کے اندر حلف اٹھا لیا ہے۔ اچھا، آج ہم بات کریں گے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس اس وقت کوئی عہدہ نہیں ہوگا آنے والے سیٹ اپ میں، نہ یہ وزیر اعظم ہوں گے، نہ کوئی اور بڑا عہدہ ہوگا، تو یہ اسمبلی میں کیا کریں گے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو اس وقت ہم بھی سوچ رہے ہیں اور ایک بہت بڑا طبقہ عوام کا بھی سوچ رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ان کا آئندہ آنے والا کردار کیا ہوگا۔ اس حوالے سے ہم معروف تجزیہ کار اور کالم نگار سید ذوالفقار علی شاہ صاحب سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام جی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ اچھا شاہ جی، آپ کو پتہ ہے آج اسمبلی کا اجلاس ہو گیا اور حلف برداری ہو گئی ہے اور ایک آدھ دن میں باقی عہدے بھی وزیر اعظم اور اسپیکر وغیرہ سارے جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا کردار آنے والی اسمبلی میں کس قسم کا ہوگا؟ اچھا صاحب، ایک آپ نے سوال بڑا اہم کیا ہے، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میاں صاحب جو ہیں یہ 96 کے اندر جب الیکشن ہوئے تھے تو 2-3 اکثریت سے مسلم لیگ نواز جیتی تھی، ٹھیک ہے جی، بالکل۔ اچھا، پھر 12 اکتوبر 99 کو کو ہو گیا، مشرف صاحب آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد 2002 کی اسمبلی میں یہ ملک سے باہر تھے، جلا وطنی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، 2008 کی جب اسمبلی بنی تو یہ موجود تھے لیکن بوجہ یہ اسمبلی میں نہیں آ سکے۔ 2013 کے اندر یہ آئے تو پھر ایز اے پرائم منسٹر، ٹھیک ہے۔ اچھا، 2018 کی اسمبلی میں بھی یہ نہیں آ سکے، تو یعنی 1996 کے بعد یہ جب ایک دفعہ اسمبلی میں آئے ہیں 2013 سے لے کے 2017 تک تو ایز اے پرائم منسٹر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوں آتا بگڑ گئی ہیں نا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ دوسری ایک بڑی عجیب بات ہے، میں نے کہا نا آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ ماشاءاللہ جس کے اوپر لاڈلے کا لگتا ہے نا لیبل، وہ اسمبلی کے اندر نہیں آتا، صحیح، جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر واپس بیک ٹریک کرتا ہے اسمبلی کی طرف، لیکن نارملی وہ اسمبلی کی طرف آتا نہیں ہے۔ آپ عمران خان صاحب کو بھی دیکھیں، وہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بدلے اگر آپ دیکھیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو، اچھا گیلانی صاحب کو سر سب سے زیادہ گیلانی صاحب وقت دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس تناظر کے اندر جو ماضی کا ہے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ میاں صاحب آپ نے سوال کیا کہ کیا کریں گے، ہاں جی، تو سر ہونو ویکھن کرن دے، ادھر ادھر دیکھ کے وہ یہی سوال کریں گے کہ تہاڈی گل واقعی ہوئی سی یا نہیں سی، لیکن مجھے کیوں بلایا۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ان کے لیے ایک بہت اہم رول جو ہے نا سر، ضروری نہیں ہے کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں تو تبھی کوئی رول پلے کریں، اس لیے کہ ان کے بھائی میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کی بیٹی جو ان کی آگے لیگیسی چلنی ہے، ٹھیک ہے، وہ مریم نواز صاحبہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے جو 12 کروڑ سے زائد آبادی والا ہے، اس کی وسائل کا اس کی وزیر اعلیٰ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کی آبادی 12 کروڑ سے بہت نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو ان کی اپنی بیٹی جو لیگیسی ہے اور ان کے بھائی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کی جماعت اقتدار کے اندر ہے، مرکز کے اندر بھی اور سب سے بڑے صوبے میں بھی، تو ایز اے رہبر سب کہہ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا یہ کردار، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وزیر اعظم سے زیادہ اہم اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں آج تک جو الطاف بھائی ہیں نا کراچی والے، وہ اسمبلی کسی میں نہیں آئے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا پیچھے رہ کے بڑا اہم کردار ہوتا تھا۔ کوئی ممبر اسمبلی کا ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ تو میاں صاحب کا جو تجربہ ہے، آپ ان کا تجربہ معمولی نہیں ہے، 81 سے وہ ہے نا، تو 85 سے تو ایک سکرین پہ آ گیا نا وزیر اعلیٰ پنجاب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر 3 ٹائم پرائم منسٹر، تو سر ان کا تو جو تجربہ ہے نا، وہ اگر شہباز شریف صاحب کو ڈیلیور کریں، مریم نواز صاحبہ کو ڈیلیور کریں، اور یہ اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ میں اپنے ایک اور ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ نواز لیگ کے لیے بھی یہ جو 5 سال ہے نا انتہائی اہم ہے چوہدری صاحب، کیوں کہ اگر انہوں نے 16 ماہ کا بیگیج جو ان کے اوپر ہے اس کا دھونا نہ دھویا اور عوام کو انہوں نے ریلیف نہ دیا اور اکانومی کے مسائل کو حل نہ کیا، تو یہ نواز لیگ کی آخری اننگ ہو سکتی ہے۔ تو آخری اننگ اگر ہو سکتی ہے تو سر اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری پھر سب سے موسٹ سینئر تو نواز لیگ صاحب ہی ہیں نا، قائد اور رہبر وہ ہیں۔ اب تو مقصد مقدمے بھی ختم ہو گئے، اہلیت بھی ختم ہوگی، تو پریکٹیکلی وہ ہیں جی، تو سر ان کے اوپر آتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کی ذمہ داریاں ایز اے پرائم منسٹر
تو ہوتی لیکن بغیر کسی منصب کے اس سے بھی زیادہ اہم اور بڑھ گئی ہیں۔ یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے بھی بات کی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک مدبر کا کردار ادا کرنے والے ہیں، ایک سیاسی مدبر کا، کہ اپنے تجربے اور اپنی سینئرٹی کی بیس پہ؟ جی بالکل، اچھا مدبر کا بھی اور اپنی سینئرٹی کی بیس کے اوپر بھی یہ کردار ادا کریں گے۔ دوسرا ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے گا کہ پاکستان کے جو سیاسی رہنما ہیں نا چوہدری صاحب، ان کی اہمیت اتنی ہے کہ وہ جیل میں رہتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک آدمی اقتدار سے ختم ہو گیا، اس کا اقتدار جیل میں ہے اور انتہائی مثلا ناپسندیدہ شخصیت ہے جو رجیم اوپر ہے، اس کے باوجود بھی جو بیرونی قوتیں ہیں نا، جو پاکستان کی دوست قوتیں ہیں، برادر، وہ ان کی اہمیت اتنی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ یار انہیں ہمیں دے دے، انہیں کچھ نہ دے، ٹھیک ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب بھی انہی میں سے ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کے شریف فیملی صاحب کے جو ہیں وہ سعودی عرب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، قطر کی گورنمنٹ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ ممالک ہیں، برادر عرب ممالک ہیں، جو ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ورلڈ بینک کے اندر بھی مقصد ان کی ہے۔ تو یہ اپنے تجربے کی بنیاد پر ایز اے مدبر، ایز اے مفکر، ایز اے 3 ٹائم پرائم منسٹر، جو ان کا تجربہ ہے وہ اگر ڈیلیور کرتے رہے میاں شہباز شریف صاحب کی طرف، تو سر اس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں کہ جب ان کی مخالفت کے اندر صرف تحریک انصاف ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ایک جماعت، ہاں جی سوری، تحریک انصاف ہے، اور ان کا بھی جو ہے نا وہ ڈیسک بجانے تک ہے، اس سے زیادہ، ہاں، کیونکہ جس طرح میں نے کہا نا کہ اس نظام کی حفاظت محب وطن قوتیں کریں گی، اور اگر یہ ڈیلیور کرتے رہے تو 5 سال انہیں کوئی نہیں ہٹائے گا، لیکن خدا نخواستہ اگر یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے، ناکام اس صورت میں ہوں گے کہ اگر میاں صاحب چپ کر کے بیٹھ گیا کہ میں وزیر اعظم نہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے، تو سر اس میں صرف نواز لیگ کا ہی نہیں، اس ملک اور قوم کا بھی نقصان ہوگا۔ اچھا چوہدری صاحب، بات تو ہو گئی، لیکن اس میں آپ کو بتاؤں نا، جس طرح اکانومی کی بہتری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو نون لیگ کی اور ملک کی جو ایک بڑی ایک گڈ لک ہے کہ ان کے ساتھ پیپلز پارٹی ان کی الائی ہے، بے شک وہ گورنمنٹ میں نہیں ہے۔ اچھا، ان کے ساتھ ایران کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، اور نگراں گورنمنٹ جاتے جاتے جو گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہوا تھا نا 2013 کے، بالکل سر اگر اس گیس پائپ لائن کے معاہدے کو نواز لیگ کی گورنمنٹ جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچا دیتی ہے، تو آج جو غریب بجلی کے بلوں سے اور گیس کے بلوں سے اس میں ریلیف ملے گا، اور پھر انڈسٹری کو بھی ریلیف ملے گا، تو یہ بھی اکانومی کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت ہوگی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک اور قوم کے لیے نہیں، نواز لیگ کے لیے بھی اس میں بڑی بہتری ہے۔ تو ناظرین، آپ نے ذوالفقار علی شاہ صاحب کا تجزیہ سنا، جس سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب اس وقت کوئی بڑا عہدہ نہیں رکھیں گے، لیکن اس کے باوجود ان کا کردار نہ صرف جاندار ہوگا بلکہ ان پر اس سے بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوگی، کیونکہ اس وقت وہ سینئر سیاستدان ہیں، سب سے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ملک کو اس مشکل صورتحال سے نکالنے میں اپنا فعال کردار ادا کریں۔ بہرحال حتمی فیصلہ آنے والا وقت کرے گا کہ کون کیا کرتا ہے اور حالات کس رخ پہ جاتے ہیں۔ آئندہ ویلاگ تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔